الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے، اپنے پڑھائی کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہوں گے۔ اسی سلسلے کی اور ایک کڑی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن پڑھ رہے تھے، اس کے لگ بھگ 4 لیکچرز ہم نے پڑھے، آج 5واں لیکچر پڑھنا ہے۔ 4 لیکچرز میں ہم نے اس کے 4 ٹائپس پڑھے۔ سٹم کٹنگ، اس میں آپ نے دیکھا بہت سارے پلانٹس میں ہم یہ ٹیکنیک کہتے ہیں فار دیئر ملٹیپلیکیشن۔ سٹم ٹیوبرس پوٹیٹو میں آپ نے لیف بڈز دیکھا، بریوفائلم میں آپ نے لیئرنگ دیکھی، رسب بیری اینڈ اسٹرابیری اینڈ لچی، اور بہت سارے پلانٹس میں آپ نے دیکھا ہم وہاں پہ لیئرنگ کہتے ہیں، ماؤنڈ لیئرنگ اینڈ گوٹی فارمیشن، ایئر لیئرنگ جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اب جو نیکسٹ ٹائپ آف ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن ہے، جس کے ذریعے ہم ویجیٹیٹیولی پلانٹس کی کراپ ڈیولپ کرتے ہیں یا ان کو ریپروڈیوس کرواتے ہیں، دیٹ از بیٹا 5th ٹائپ اس کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گرافٹنگ۔ گرافٹنگ جو ہے بیٹا، it is one of the oldest, rather most ancient agricultural technique, and it was practiced by the gardeners before the science of horticulture was established. جو اسٹیبلشمنٹ آف ہارٹیکلچر، جو آپ کا باغبانی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہے، وہ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے پہلے ہی، اس سائنس کی ارتقاء سے پہلے ہی گرافٹنگ کی جو ٹیکنیک ہے وہ ہمارے اسلاف استعمال میں لاتے تھے۔ تو ہم اس میں لکھیں گے پہلا پوائنٹ، it is an ancient agricultural technique practiced by gardeners before the science of horticulture got established۔ جو ہارٹیکلچر کا سائنس ہے، اس کے اسٹیبلشمنٹ سے پہلے ہی یہ چیز ہمارے جو اسلاف تھے، پرانے ہمارے تھے، تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ گویا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پرانوں کو کھیتی کے ساتھ کتنا لگاؤ تھا، جس کے بارے میں نے پرسوں بھی آپ سے کہا کہ آج کل کے نوجوانوں کو بھی کھیتی باڑی میں اپنا وقت لگانا چاہیے۔ یہ بہت ہی عمدہ کام ہے اور صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ گرافٹنگ ہوتی ہے ڈائی کاٹس میں۔ آپ نے سیڈز دیکھی ہوں گے، میں آپ کو یہاں پہ سمپل سمجھاؤں گا۔ مونو کاٹ اینڈ ڈائی کاٹ سیڈز ہوتی ہیں، مونو کاٹ اینڈ ڈائی کاٹ۔ مونو کاٹ مثلا آپ نے لیا ہے میز، رائس، آپ نے دیکھا اس کا جو سیڈ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی لیف ہوتا ہے، وہ لیف لائک اسٹرکچر، وہ پتلا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایمبریو کے لیے فوڈ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بہرحال آپ یہ یاد رکھیے، جس سیڈ کے اندر ایک ہی لیف ہو، جب وہ گرو کرتا ہے، اسپراؤٹ کرتا ہے، تو وہاں سے ایک ہی لیف نکلتا ہے۔ اس کے برعکس جو ڈائی کاٹس ہوتے ہیں، آپ دیکھیے آپ کے پلسز، آپ کی دالز، جو آپ دالز کھاتے ہیں، پلسز کھاتے ہیں، اس کو آپ بیچ میں پھاڑ سکتے ہیں، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیشو نٹ، آپ دیکھیے آلمنڈ، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، دو پتے بنتے ہیں اس کے، تو ان کو ہم کہتے ہیں ڈائی کاٹس۔ تو یہ جو ہے گرافٹنگ، it is carried out in only dicot, it is not possible in monocots۔ اور وہ ڈائیکاٹ جن میں ہوتا ہے ویزیکولر کیمبیم، اگر آپ نے پڑھا ہوگا 9th میں میرسٹمیٹک ٹیشو، وہاں پہ ہم پڑھاتے ہیں ویزیکولر کیمبیم، جو سیکنڈری گروتھ پلانٹ میں ہوتی ہے، انسائڈ دا ویزیکولر بنڈلز جو گروتھ ہوتی ہے، نئے زائلم، نئے فلوئم سیلز بنتی ہیں، دیٹ occurs with the help of vesicular
कैम्बियम, ये एक किस्म का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इनसाइड द वेजिकुलर बंडल। वेजिकुलर बंडल हो गया जाइलम फ्लोएम, जो होता है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसलोकेशन के लिए। तो ये होता है, it is carried out in dicotyledonous plants with vesicular cambium. It is not possible in monocots. ये आप याद रखेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स। अगला पॉइंट देखिए आप, ग्राफ्टिंग जो होती है, इट इज कैरीड आउट बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स। इट इज कैरीड आउट बिटवीन टू closely related plants. दो closely related plants के दरमियान हम ग्राफ्टिंग करते हैं। सपोज आपको याद होगा, आपके आंगन में, मेरे आंगन में यहाँ पे एक था, एक जमाने में वो हमने काट दिया। एक पीच का पेड़ था हमारे पास, उसका एक छोटा मोटा दरख्त था, तो उसके दो हिस्से थे ऐसे। ये वाला हिस्सा था, इसके फ्लावर्स थे पिंक, और इसके उसका फ्रूट जो था वो अच्छा नहीं था, गुड वैरायटी और हाई यील्ड, उसका साइज भी बहुत छोटा गया था। और जो ये वाला हिस्सा था, इसका जो फ्लावर था वो था मैरून, ऑलमोस्ट डार्क रेड, और उसका जो फ्रूट बहुत बड़ा था, बहुत ही मजेदार था। तो ऐसे ही आपके घरों में आप ये चीजें देखते होंगे। तो ये क्या है? दिस इज ग्राफ्टिंग। हम क्या कहते हैं, दो क्लोजली रिलेटेड प्लांट। अगर आपके पास कोई पीच प्लांट है सपोज, उसकी यील्ड अच्छी नहीं है, लेकिन उसका जो रूट सिस्टम है वो मजबूत है, उसका जो सिस्टम है डिजीज रेजिस्टेंट, रूट्स डिजीज रेजिस्टेंट है, तो हम ऐसे प्लांट को ऊपर से काटते हैं, और जो हिस्सा जमीन में रहता है, सपोर्टिंग सिस्टम जो रूट्स प्रोवाइड करता है, वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करता है, उस पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक, STOCK, स्टॉक। और जो दूसरा प्लांट है, उसका हम लेते हैं एक छोटी सी ट्विग, 5-6 सेंटीमीटर की एक ट्विग, जिसमें इंटैक्ट बडस हो, और इस ट्विग को इसके सिस्टम में हम, या इसकी ब्रांच में हम टेक्निकली गाड़ देते हैं। ऊपर से इसको ये के लिए थोड़ा बहुत और टेप लगाते हैं कुछ देर के लिए, जब तक ये आपस में जो है जोड़ पैदा करते हैं। ये जो है वेस्कुलर कैम्बियम, ये डिवाइड करता है, और इनके दरमियान आपस में एक जोड़ जैसा पैदा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी इंसान की हड्डी टूट जाती है, तो हम इसको फिर ऊपर से क्या कहते हैं, ये लगाते हैं POP। तो कुछ दिनों के बाद वो हड्डियां आपस में फिर से जुड़कर एक हो जाती हैं। इसी तरह ये जो दो अलग अलग प्लांट्स थे, इनको हम ऐसे आपस में जोड़ देते हैं। इसका डिजाइन जोड़ने का, इस पे ग्राफ्टिंग की बहुत सारी किस्में हैं। इसका आप कैसे डिजाइन बनाएंगे, आप ऐसे भी देख लीजिए, ये भी एक तरीका है। ये देखिए बेटा, आप इसमें इंटैक्टिविटीज होते हैं, इसको आपस में बांध देते हैं आप, तो इस तरह से ये एक ही प्लांट कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद बन जाता है। कंपोजिट प्लांट हम इसको कहते हैं। इसका एक हिस्सा, इसको हम स्टॉक कहते हैं, इस हिस्से को हम साइकॉन कहते हैं। ये टू क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स होते हैं, लेकिन दोनों होते हैं डाइकोटिलेडोनस होते हैं, और दोनों में होता है वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे ये चीज हम पैदा करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द स्टॉक एंड साइकॉन, इस पे ग्राफ्टिंग की बहुत सारी टाइप्स है। क्राउन ग्राफ्टिंग एक है, विप ग्राफ्टिंग एक है, टंग ग्राफ्टिंग एक है। तो बहुत सारी टाइप्स है, आपको उसमें जाना नहीं है। आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो ग्राफ्टिंग है क्या असल में, इट इज एक्चुअली an oldest or ancient agriculture technique
practiced by gardeners before the science of horticulture got established. تو اس میں ہم دو پارٹس یہ لیتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا it is carried out between two closely related plants. The supporting plant which is rooted is known as stalk. The twig of a good and high yield plant with intact buds, and live buds. یہ buds live ہونی چاہیے, potential buds میں نے بار بار آپ کو سکھایا ہے. with intact and live buds which is fixed in stalk is known as scion. یہ بیٹا آپ کو یاد آنا ہے. After some time, the stalk and the scion they grow as a single composite plant. بہت سارے آپ کے پاس ایگزامپلز ہے جن میں آپ یہ ایگریکلچرل ٹیکنیک جو ہے پریکٹائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا مینگو ہے, روز ہے, ایپل ہے, پیچ ہے, پلم ہے. مینگو, ایپل, روز, پیچ, پلم. مینگو, ایپل, روز, پیچ, پلم. بہت میکسیمم فروٹس جو ہے آپ کے پاس ایک وائلڈ پلانٹ ہے, وائلڈ روز پلانٹ ہے. آپ اس کی برانچز کو کاٹ لیجئے اور ان میں ایک ہائی ویرائٹی ییلڈنگ گڈ روز ویرائٹی اس پہ آپ لگا سکتے ہیں. اور روٹ سسٹم تو وہی رہے گا لیکن باہر سے جو فلاورز نکلیں گے وہ بہت ہی اچھے, بہت ہی خوشبودار, بہت ہی خوبصورت ہوں گے. اس طرح جو مینگوز ہوتے ہیں, ایک تو وہ وائلڈ مینگو ہوتا ہے بہت چھوٹا سائز کا, اس میں رس بھی نہیں ہوتا ہے. اس میں آپ دیسی مینگوز کا یہ سائکون لگا سکتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے, کچھ ہی ایک سال کے اندر آپ کو وہی پلانٹ جو لیسٹ ییلڈ دیتا تھا اور جو ییلڈ بہت اچھی نہیں ہوتی تھی وہ آپ کو اچھی ییلڈ اینڈ گڈ ییلڈ پرووائڈ کرے گا. یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا. اس کی بھی ڈائیگرام آپ خود بنا سکتے ہیں, بہت ہی آسان ہے. ویڈیو میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے ورنہ میں بہت اس کی ڈائیگرام بھی آپ کو ابھی بنانا ہے. یا آپ بک سے بھی پھر آپ تھوڑی بہت محنت خود بھی کیجئے تاکہ آپ جب آپ یہ اس کو پین ڈاؤن کریں گے تو یہ چیز جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے اس وقت. تو انشاءاللہ اگلا لیکچر لے کر اس کا آخری پارٹ ہمارا ہے ٹیشو کلچر, جس کو آپ کہتے ہیں مائکرو پروپاگیشن. جب تک میں اس کا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں تب تک آپ اس کو پین ڈاؤن کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.